بھی کہہ لیں یا ہماری سیاہ بختی کہہ لیں، 72 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ہم سانحہ مشرقی پاکستان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا اور ہم اس پر متفق نہیں ہوئے۔ ہم سی پیک پر اکٹھے نہیں ہیں، ہم کشمیر پر ایک نہیں ہیں، ہم کرونا پر کیا اکٹھے ہوں گے؟ اور ہمارا کوئی متفقہ روڈ ماڈل نہیں، ہمارا کوئی مشترکہ رستہ نہیں، ہمارا کوئی مشترکہ رہنما نہیں، ہماری کوئی حکمت عملی نہیں، ہمارا کوئی ویژن نہیں، سب ڈانگ ٹپاؤ، سب کچھ ذاتی مفادات کے ارد گرد۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کلچرل کلیش۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو رہا ہے میرا آقا ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا آقا ٹھیک ہے، میرا آقا پرفیکٹ ہے، میرا آقا پرفیکٹ ہے۔ غلام ابن غلام دانشور بن گئے، نوکروں کے چاکر دانشور بن گئے، ہم گام مسلی سنی جا رہے ہیں اور سر دھنی جا رہے ہیں۔ اس ایشو پر لہٰذا میری درخواست ہے اس ایشو پر فوکس کریں، اکٹھ پر فوکس کریں گے تو قیامت۔ جی بالکل، اس کی وجہ واضح اور صاف ہے۔ ابھی ہمیں اپنی بات کو اعتبار دینے کے لیے امریکہ کا ضرور ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ پھر ہر جرم ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، امریکہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں WHO کے خلاف اس نے بیان دیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کی اوقات نہیں ہے ٹرمپ کی اپنے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس کا جو ہیلتھ کا ماڈل ہے وہ بیٹھ گیا ہے۔ ادھر بھی یہی ہے، نہ کچھ مراد علی شاہ کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں۔ ان کا پورے کا پورا ایڈیفس ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ منڈی منصوبہ بندی کا متبادل نہیں ہے، اور یہ $22 ٹریلین کی اکانومی میں ہوا ہے۔ آج 4.5 لاکھ لباس کس نے بھیجے ہیں؟ ویتنام نے بھیجے ہیں، جس پہ انہوں نے بارود بچھایا تھا۔ آج کیوبا نے مات کر دیا، جہاں پہ ابھی تک 20 سے زیادہ اموات نہیں ہوئی، اور جس کی پوری اکانومی $91 بلین کی ہے، کیونکہ وہاں یونیورسل ہیلتھ ہے عوام۔ اور یہ جو منڈی اور بازار لگا رکھا تھا ہم نے، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب جہلا علم کی دکانیں کھول لیں اور درد کا بیوپار علاج بن جائے تو آسمان سے وبائیں اترتی ہیں، اور ان حکمرانوں کی وجہ سے اتر رہی ہیں۔ عمران خان کو تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، ابھی آج کیا نکلا؟ 4,802 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ میں کھا گئے۔ تو یہ میری صحت پہ لگا سکتے ہیں پیسے؟ یہ they are utter failures, they are responsible, all of them, without any exception۔ یہ کچھ نہیں۔ عمران خان کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو آئے کل ہیں اور ساتھ ان کو سانپوں کے پاؤں پہ سر رکھ کے لیکن یہ سب ذمہ دار ہیں جب آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔ سر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ امریکہ کے ایئرپورٹس پہ ایک مہینے میں 100 کروڑ یعنی جو ہے نا 10 کروڑ سے زیادہ لوگ لینڈ کرتے ہیں 2 مہینوں میں۔ کیوبا میں آنا جانا کوئی نہیں ہے کسی کا باہر سے، بیکاز آئسولیٹڈ ہے دنیا کے ساتھ، اس کی یہ بیماری ٹریول سے پھیلی ہے بھائی، لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، تو وہاں سر وہاں پریونٹیو میڈیسن ہے، سر آئے نہیں ہیں، پریونٹیو میڈیسن ہے، بیمار نہیں ہونے دیتے۔ نہیں سر میڈیسن، سر اس کی اصل وجہ چائنا نے کیوں کر لیا؟ چائنا نے کیسے کر لیا؟ چائنا کا تو بالکل ڈیفرنٹ ماڈل ہے، چائنا نے بالکل ڈیفرنٹ طرح سے کیا۔ ڈیفرنٹ ماڈل نہیں ہے چائنا کا ماڈل تو آپ کو پسند ہی نہیں ہے، آپ جیسے آئیڈیلسٹ کو بند کر دیا۔ چائنا میں تو آپ ٹی وی پہ ایسے بول رہے ہیں، بڑی صاحب کیا کہیں گے آپ ان دونوں کے جھگڑے پہ کامنٹ کر رہے ہیں؟ جھگڑا یہی ہو گیا، کیا ایگریمنٹ ہونا؟ نہ آپ بول سکتے ہیں نہ باہر آ سکتے ہیں ایسے۔ چائنا کا ماڈل اور ہے سر۔ اچھا رک جائیں سر، رک جائیں، صحیح کہا صاحب، سننا نہیں چاہتا جناب۔ یہاں بھوک سے مر سکتے ہیں نا آپ۔ بڑی صاحب کیسے ڈس انگیج کریں ان دونوں کو؟ سر رک جائیں سر۔ ہاں جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں قاضی صاحب کے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھیے بات دونوں ٹھیک ہے، بات دونوں ٹھیک ہے۔ ہم جب امریکہ، کیوبا، اٹلی، اب دیکھیں اسپین، فرانس، اٹلی، برطانیہ، 4 ملک ہیں، ان کی ٹوٹل آبادی ہے 24 کروڑ، اور ہماری ہے 22 کروڑ مردم شماری میں، لیکن یہ 26 کروڑ ہے۔ یہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے آبادی زیادہ، کراچی والے بھی شکایت کر رہے تھے، سارے کر رہے تھے کم کی نہیں۔ اچھا اب آپ کے پاس اٹلی، برطانیہ، فرانس اور اسپین جیسی حکومتی پرفارمنس ہے، گورننس ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں؟ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ کون بے روزگار کہاں بیٹھا ہے، کون بھوکا کہاں بیٹھا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ نظام ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس جیسا؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ شعور اور تعلیم ہے؟ نہیں ہے۔ آدھی قوم آپ کی دیہڑی دار ہے، آدھی قوم روز کماتی ہے، روز خرچتی ہے، آدھی قوم غربت کی لکیر سے نیچی ہے۔ ایشیا میں دوسری بڑی زیادہ کچی بستیاں آپ کے ملک میں ہیں، 6 کروڑ لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں، 10 لوگ
6 لوگ. اور تو ان صورتحال میں, اس صورتحال میں جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت ہمارا جو وسائل, کرونا زدہ وسائل, کرونا زدہ پرفارمنسیں, کرونا زدہ گورننسیں, کرونا زدہ, اور اوپر سے جہالت زدہ کرونا زدہ قوم کہ مسافے سے کرونا نہیں پھیلتا, باجبات نماز سے کرونا نہیں پھیلتا, یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے. تو اس جیسی اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آخری جملے, اس میں میں مراد علی شاہ کو بھی دیتا ہوں کہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بزدار بھی کر رہے ہیں, کہ اس میں عمران خان نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے, بڑا بریو ڈیسیژن لیا ہے, پوری دنیا سے ہٹ کے ڈیسیژن لیا ہے. کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ نو کرفیو. کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ نو مکمل لاک ڈاؤن. دفعہ 44 لگائیں کرونا کے خلاف, اور کرونا کے خلاف دفعہ 44 SOPs بنائیں اور سختی سے عمل کریں, جزا سزا کر کے. کیوں معیشت کا پہیہ چلے, روزگار چلے, ان دھندوں کا کاروبار. بلیو می ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں نا, جب میں محلے میں جاتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سکرینوں کے دانشور ہو اور خدا کا خوف کرو, 2% تم دانشور ہو, 5% تم ایلیٹ ہو, 90% کا سوچا ہے کبھی؟ اور جو ہمارے بچوں کا کبھی سوچو. بالکل صحیح. یعنی آپ نے کیا, آپ وہ دھندے وہ کاروبار بند کر دیں جن سے پھیلتا ہے, مگر اس معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا نظام, یعنی کورونا آنے سے پہلے کتا ویکسین نہیں ملتی تھی سندھ میں, اور اس کے بعد ایمبولینس نہیں ملتی تھی مرنے کے بعد, بچے آتا میں پیدا ہوتے تھے ان کے اسپتالوں میں. اور پنجاب جہاں سارا پیسہ لگ گیا, وہاں صرف وہ جو اورنج کا ہے نا, اورنج کا خرچہ, اس کا سالانہ ٹکٹنگ, اس کا خسارہ, وہ ہیلتھ اور تعلیم اور صاف پانی سے زیادہ بجٹ ہے. خالی مسئلہ نہیں ہے, اس مسائل میں یہی ہوا جا سکتا ہے جو ہو رہا ہے. صحیح کہا صاحب, آپ نے ایگزامپل دی کیوبا کی, آپ نے ایگزامپل دی چین کی. اگر مفتی منیب الرحمان اور جو تقی عثمانی صاحب جس قسم کی باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. سر میری بات سنیے گا, یہ بند کر دیں, ان کو نظر نہ آئے دوبارہ. سر میری بات سنیے گا, سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, ہم عبادات کے معاملے میں, ترجمہ بیان کر رہا ہوں, عبادات کے معاملے میں کسی پر مشقت نہیں کرنا چاہتے, سختی نہیں کرنا چاہتے, ہم آسانی چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ بارش ہوئی, انہوں نے کہا گھروں میں نماز پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دین وہ ہے جو مردوں پر سلامتی بھیجتا ہے, جو کہتا ہے کہ سبز درخت نہ کاٹیں. ہمارا دین وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو یعنی نمازیں ساکت کر لو, نمازیں اکٹھی کر لو, اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو, اور اگر خطرہ ہے تو جہاں ہے وہاں نمازیں پڑھو. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالنا خودکشی ہے, جان بوجھ کر دوسرے کے خطرے میں ڈالنا اقدام قتل ہے ہمارا. اور دوسری بات ہے, ہمارے قرآن میں 2 چیزوں پر سزائے موت ہے, یا قتل کہا گیا ہے, ایک قتل پر, دوسرا فساد فی الارض پر. یہ دونوں کرونا پھیلا رہا ہے. میں عارف علوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نہیں سن لیجیے گا تھوڑا لمبے کر, میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کن سے مشاورت کر رہے ہیں, کیوں مشاورت کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. آپ نے پچھلی مشاورت کر کے دیکھ لی کیا کیا انہوں نے؟ زبردستی مسجدیں کھلوائیں, زبردستی جمعے پڑھے, پولیس کو پھینٹیاں ماری, لوگوں کو تنگ کیا, تالے توڑے, تالے اندر گھسے. آپ بتائیں, جب چرچ بند ہوئے تھے پوپ سے پوچھا تھا؟ جب خانہ کعبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی بند خالی کروائی تو انہوں نے پوچھا تھا امام کعبہ سے؟ جامعہ الازہر کا فتویٰ, امام کعبہ کا فتویٰ, اور اس کے بعد یہ حال ہے. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں جانا تو چاہتا ہوں شہباز گل صاحب کی طرف, لیکن کوئکلی آپ اپنی بات مکمل کر لیں ارشاد بھٹی صاحب. نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ جامعہ الازہر کا فتویٰ, امام کعبہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے فرمایا کہ آپ حکومتی احکامات پر عمل کریں. شیخ عبدالرحمن سدیس نے کہا کہ گھروں میں عبادت کریں. خانہ کعبہ اور مسجد نبوی خالی کروا لی گئی, انہوں نے پابندی لگا دی. اور پھر مشاورتوں کا کیا نکلا؟ پچھلی مشاورت کا کیا نکلا؟ چاند پہ اور ایک عید اور ایک چاند پہ کتنی مشاورتیں ہو چکی ہیں, مفتی منیب اور پوپلزئی پہ کتنی مشاورتیں ہو چکی ہیں. یہ ان مشاورتوں سے کچھ نہیں نکلے گا. وہ خدا کے لیے اس قوم کو سمجھائیں کہ جس نقطے پر ایران اور سعودی عرب متفق ہیں, دونوں نے پابندی لگا دی ہے, جس نقطے پر اردن اور ترکی متفق ہیں, جس نقطے پر قطر اور سعودی عرب متفق ہیں, اس نقطے پہ آپ یہ مشاورتیں کر رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں. یہ ان علماء کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے فیصلہ کرنا. حکومتیں کمزور ہوتی ہیں جو فیصلہ نہیں کرتی, رٹ نہیں ہوتی جو فیصلہ نہیں کر پاتی, کنفیوز ہوتی ہیں جو فیصلہ نہیں کرتی. اور یہ پلیز اللہ کے نام پہ یہ اس کو مذہب جو ہے, مذہب کو ساروں کا مذہب ہے,
ہے اور یہ ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. شہباز گل صاحب، ایک ایسے سرکمسٹانسز میں، پینڈیمک کے سرکمسٹانسز میں، وبا کے سرکمسٹانسز میں، جہاں سعودی عرب کی حکومت نے، جی سی سی کنٹریز نے، کویت نے، بحرین نے، ابو دھابی نے، ترکی نے اور بہت سے اور مسلم ممالک نے ایک کلیئر پوزیشن بھی اختیار کی، اور پھر مسلم کمیونٹیز پوری دنیا میں موجود ہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، وہ اپنی دیکھیں انہوں نے بڑا اس کو ٹائملی جو ہے ٹیک اپ کیا اور اس کو انہوں نے ایک تاثر بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ریٹل ہوئی کہ بھئی یہ تو دے آر سٹیلنگ دی شو. یہ ہے اصل میں حقیقت. کام کوئی نہیں کر سکتا، نہ ان کے بس میں ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس ملک کا انفراسٹرکچر انہوں نے ہیلتھ کے مطابق بنایا ہوا ہے، نہ ان کا ہیلتھ کا سسٹم ہے. ہیلتھ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ 4 اسپتال پرائیویٹائز کرنے کو سن رہے تھے، آج یورپ میں اسپین نے نیشنلائز کر لی ہیں. یہ ان کی اوقات، یہ آپٹکس کی بات میں مانتا ہوں ان کی. یہ ساری کہانی ہے. پیپلز پارٹی کا چونکہ ریکارڈ بہت خراب تھا اس سے پہلے، اور جو انہوں نے سندھ میں کیا وہ سب کے سامنے اس کو ایک معاشی کھنڈر میں تبدیل کر دیا، اور جو وہاں ہو رہا ہے، جو ریئل اسٹیٹ میں گند ڈالا ہوا ہے انہوں نے. اب ایک موقع آیا تھا ان کو اپنے، تو انہوں نے اس کو بڑا ٹائملی ایکسپلائٹ کیا. ویئر ایز سینٹر میں تذبذب تھا. تذبذب اس لیے تھا کہ عمران خان کی بات ٹھیک تھی اس حوالے سے کہ وہ لوگوں کو بھوک سے مارے یا کرونا سے مارے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2017 کے سینسس میں 5 سے 7 بندے رہتے ہیں، کاروبار کوئی نہیں ہے. خزانے میں آپ نے 900 ارب روپیہ آپ کے بجلی بنانے والے کھا جاتے ہیں. وہ جو بجلی نہیں، 900 ارب روپیہ آپ نے ان کو دینا ہے، جس پہ آج عمران خان نے یہ بات کی ہے. ان کو بھی نیشنلائز کرو. ان سے 100 ارب پہ کیوں چھوڑتے ہو ان کو، جنہوں نے اس ملک کا دیوالیہ نکال دیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ مراد علی شاہ صاحب کیا کر لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں انہوں نے سندھ میں کیا کیا؟ یہ فگر ٹھیک ہے سٹینٹڈ گروتھ کے، مگر یہاں سندھ میں یا پنجاب میں بھی یہی حالت ہے. اتنی کوئی یہاں پہ ڈفرنٹ نہیں ہے. ایک ہی جگہ پہ، ہر جگہ پہ لوگوں کو مار رہے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ایڈز اگر ادھر ہے تو سرگودا میں بھی تو ہے. یہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے آپس میں. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ریٹل ہو گئی تھی کہ یار دے آر سٹیلنگ دی شو. حالانکہ وہ سٹیل کر بھی لیں شو تو شاید سندھ میں ہی گورنمنٹ رہے گی ان کی، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں کہ شاید لڑکانے میں چلی جائے. اور پوسٹ کرونا سیاست میں کون ابھرے گا اور ان کو چیلنجز کا کون جواب دے گا؟ کون لے کے آئے گا وہ مینیفیسٹو جو وقت آج پھر مانگ رہے ہیں دوبارہ سے لوگوں سے؟ وہی زندہ رہے گا. اس سے یہ ویسٹ میں بھی سیاست بدلے گی، یہاں بھی بدلے گی. لہذا یہ جو جال سازی ہے کہ ہم نے ٹھیک کر دیا. ہاں ایک اچھی خبر دے دوں آپ کو، سائنٹیفک، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. فار سم ریزن جو ابھی سامنے نہیں آ رہی، اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ پاکستان میں وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا. تو یہ سورج کی شعاؤں کی وجہ ہے، ہماری امیونٹی کی وجہ ہے. ابھی یہ سائنسدانوں نے طے نہیں کیا. یہ میں عطاء الرحمان صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں ان جینون لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو واقعی سائنسدان ہیں اور جن کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. میرے ساتھ رہیے، آپ صحیح کہتے ہیں. جی میرے ساتھ رہیے کہ یقینی طور پہ وجہ کچھ اور ہی ہے، ورنہ دنیا کی بہت بہتر اور گورن جو سوسائٹیز ہیں، سوشل آرڈرز ہیں، وہاں پہ معاملات پہ قابو نہیں پایا جا سکا. تو پاکستان میں شاید گورنمنٹس کی ایفرٹ سے زیادہ کوئی اور سائنٹیفک ریزن ہے جس کی وجہ سے وبا اس طرح سے نہیں پھیل سکی ہے. سعید قاضی صاحب کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ دنیا کی حکومتیں، وہاں کی سیاست جو ہے وہ بدل رہی ہے. کیا پاکستان میں بھی بدل پائے گی؟ بات کرتے ہیں اس پہ مزید آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے سعید قاضی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر کی سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے کورونا کے نتیجے میں، اور پاکستان کی سیاست کو بھی تبدیل ہونا ہوگا. یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ دنیا بھر کی جو پبلیکیشنز میں اور دنیا بھر کی جو مغرب میں جس قسم کی بحث ہو رہی ہے، وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. وہاں پہ ہیلتھ مینجمنٹ کے پورے پروسیس کو، جو پورا ایک نظام ہے، اسے دیکھا جا رہا ہے انفیکشن کو روکنے کے حوالے سے، ایپیڈیمک کے حوالے سے. اور دنیا کا جو ہیلتھ مینجمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کی بھی اب ریفارم انیویٹیبل ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اگلے آنے والے مہینوں میں بڑے توڑ پھوڑ کا شکار ہوگی، اس کو ریسٹرکچر کیا جائے گا ایسا لگتا ہے. لیکن کیا پاکستان کے اندرون خانہ، اور ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو آج سے صرف 1 ماہ پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ آل سیٹ ٹو ون دی نومبر الیکشن، شاید وہ نومبر 2020 کے الیکشن اب جیت نہ پائیں. اس کا بھی ایک خدشہ یا خطرہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. کیا پاکستان میں بھی سیاست میں کوئی بڑی واضح تبدیلی آئے گی کورونا پینڈیمک کے نتیجے میں؟ جی جناب ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی آج پروگرام یہ نوٹ کر لیجئے گا، ڈاکٹر معید پیرزادہ، میرا بھائی شہباز گل، میرا بھائی سعید قاضی صاحب اور ارشاد بھٹی، یہ اور جو دیکھنے والے ہیں سارے، ہم وہ زندہ قومیں ہیں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ زندہ معاشرے ہیں، وہ اچھے اور برے سے سیکھنے والے لوگ ہیں، وہ جزا اور سزا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. وہاں جھوٹ، ملاوٹ، فراڈ، دھوکہ، گالی ہے، اور وہاں چیٹنگ معاشرتی جرم ہے، لوگ منہ چھپاتے ہیں. ہم آدھا ملک ٹوٹ گیا ہمارا، ہم نے کچھ سیکھا ہو، ایک رتی برابر بھی سیکھا ہو؟
اچھا ہمارے سارے ادارے خسارے میں ہیں، ابھی بھی کچھ سیکھا ہے. ہم نے 3 مارشل لا بھگتے ہیں، ابھی بھی کچھ سیکھا ہے. ہم 4 دفعہ پیپلز پارٹی آئی ہے، نیکلس سے سرے محلوں تک کچھ سیکھا ہے. آج بھی سندھ میں جو پرفارمنس تھی اس کے بعد کتنا مینڈیٹ ہے وہ دیکھ لیں. 3 دفعہ لیگی اقتدار میں آئے ہیں. ایون فیلڈوں سے پینٹ ہاؤس بحری قزاق تک کچھ سیکھا ہے. آج بھی قائد اعظم ثانی آئے پنجاب میں جیت جائے، کچھ سیکھا ہے ہم نے. سیلاب 10 سال سے آتا رہا، وہ میرا کاؤ بوائے ہیٹ پہن کے، ملیشیا کی وردی پہن کے، لمبے بوٹ پہن کے 10 سال وہ ہمیں وہ ڈرامے کر کے دکھاتا رہا. یہ نہیں کیا کہ سیلاب اگلے سال روک لیا جائے. 10 سال وہی ایکٹیویٹی. کچھ سیکھا. پولیو پھر سے آ گیا ہے، کوئی سیکھا. کرونا مر جائے گا، بھٹو زندہ رہے گا. قائد اعظم ہم سارے مر جائیں گے، یہ مریم اور ان کے بچے آگے حکمرانی کریں گے. کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. یہ اخلاقیات لیس معاشرہ ہے. جو مغرب کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور گجنی شہباز گل صاحب اور گجنی یادداشتیں ہیں. عامر خان کی فلم گجنی 15 منٹ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. یہ کرونا بھی بھول جائے گا، جس طرح پولیو بھول گیا، ایڈز بھول گئی، تھر کی بھوک بھول گئی، پنجاب بھول گیا، سندھ بھول گیا، جہالت بھول گئی. شہباز گل صاحب آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں کہ کوئی سیاسی تبدیلی یہاں پہ نہیں آئے گی اتنے بڑے پینڈیمک کے بعد؟